بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، خواجہ یوسف ہمدانی سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین اور اہم بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یوسف ہمدانی یا ابو یعقوب محمد یوسف بن ایوب ہمدانی کا نام گرامی یوسف اور کنیت ابو یعقوب ہے۔ خواجہ یوسف بن ایوب ہمدانی عالم، عامل، عارف، زاہد، پرہیزگار، صاحب احوال جلیلہ اور علوم و معارف میں قدم راسخ رکھتے تھے۔ اپنے وقت میں یگانہ شیخ تھے۔ آپ کی مجلس میں علماء، فقہاء اور صلحاء کا بڑا مجمع ہوتا۔ خراسان میں مریدین کی تربیت آپ پر ختم تھی۔ آپ کی مجلس میں علماء، فقہاء اور صلحاء کا بڑا مجمع رہا کرتا تھا جو آپ کے کلام سے مستفید ہوتا تھا۔ آپ 60 سال سے زیادہ مسند ارشاد پر متمکن رہے۔ کچھ عرصہ کوہ زارا میں بھی مقیم رہے اور سوائے نماز جمعہ کے کبھی باہر نہ نکلتے تھے۔ آپ کی ولادت آپ موضع بوزنجرد ہمدان کے دیہات میں سے شہر سادہ کی طرف ایک منزل کے فاصلے پر واقع ہے میں 431 ہجری بمطابق 1039 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد ہمدان کے تھے۔ 18 سال کی عمر میں بغداد آئے۔ وہاں ابو اسحاق شیرازی سے فقہ پڑھی۔ قاضی ابو الحسین محمد بن علی بن مہتدی باللہ، ابو الغنائم عبد الصمد بن علی بن مامون اور ابو جعفر محمد بن احمد بن مسلمہ سے سماع حدیث کیا اور اصفہان و سمرقند میں بھی سماع کیا۔ آپ کے القابات میں امام، ارباب طریقت، مستغرق در بحر حقیقت، عارف ربانی، پیشوائے قوم۔ ناظرین، ظاہری علوم کے بعد باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ تصوف میں آپ کی نسبت شیخ ابو علی فارمدی سے ہے، جبکہ شیخ عبداللہ جوینی نیشا پوری اور شیخ حسن سمنانی کی صحبت میں بھی رہے اور مقدمہ ذکر سے خرقہ پہنا۔ پہلے مرو میں رہے، وہاں سے ہرات آئے، پھر مرو چلے گئے، وہیں پر وصال ہوا۔ ناظرین، جب شیخ عبد القادر جیلانی تحصیل علم سے فارغ ہوئے تو بغداد میں خواجہ یوسف ہمدانی سے ملاقات ہوئی۔ فرماتے ہیں بغداد میں ایک شخص ہمدان سے آیا جسے یوسف ہمدانی کہتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ کتب ہیں۔ وہ ایک مسافر خانے میں اترے۔ میں وہاں گیا مگر معلوم ہوا کہ وہ سرداب میں ہیں۔ وہاں گیا تو مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، مجھے اپنے پاس بٹھایا، میرے تمام حالات مجھ سے ذکر کیے اور میری تمام مشکلات کو حل فرمایا۔ پھر فرمایا، اے عبد القادر، تم لوگوں کو واز سنایا کرو۔ میں نے عرض کی، میں عجمی ہوں، فصحائے بغداد کے سامنے کیسے گفتگو کروں؟ یہ سن کر فرمایا کہ تم کو فقہ، اصول فقہ، اختلاف مذاہب، نحو، لغت اور تفسیر قرآن یاد ہے۔ تم میں واز کہنے کی صلاحیت و قابلیت بھی موجود ہے۔ برسر ممبر لوگوں کو واز سنایا کرو، کیونکہ میں تم میں ایک جڑ دیکھتا ہوں جو عنقریب درخت ہو جائے گی۔ آپ سید و کاملین صاحب کرامت ولی تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت روتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ فرنگی میرے لڑکے کو پکڑ کر لے گئے ہیں، دعا فرمائیے کہ وہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا، صبر کرو اور گھر واپس جا کر دیکھو، تمہارا لڑکا تو گھر میں موجود ہے۔ وہ عورت جب واپس گھر پہنچی تو دیکھا واقعی اس کا لڑکا گھر میں موجود تھا۔ لڑکے سے حال دریافت کیا تو اس نے بتایا، میں ابھی قسطنطنیہ میں قید تھا، پہرے دار ارد گرد موجود تھے کہ اچانک ایک نامعلوم شخص آیا اور مجھ کو آنکھ جھپکتے ہی گھر پہنچا دیا۔ اس عورت نے آپ کے پاس آ کر تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، تجھے حکم خدا سے تعجب آتا ہے؟ ایک دفعہ آپ واز فرما رہے تھے، واز کی تاثیر سے تمام مجمع مسحور تھا۔ 2 فقی بھی حاضرین میں موجود تھے۔
وہ یہ منظر برداشت نہ کر سکے اور آپ سے کہنے لگے چپ رہو کہ تم بدعتی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم خاموش رہو کہ تمہیں موت آنے والی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں اسی وقت اسی جگہ مر گئے۔ اخیر سفر مبارک ہرات سے مرو کو آ رہے تھے کہ راستے میں ہرات اور بخشور کے درمیان موضع بامین میں بروز دوشنبہ 22 ربیع الاول 535 ہجری بمطابق 1140 عیسوی میں وصال فرمایا اور وہیں دفن ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کے مریدین میں سے ابن نجار آپ کے جسے ادر کو مرو لے گئے اور وہاں خطیرہ میں دفن کیا جو آپ کے نام سے موسوم ہے۔ فقہاء اربعہ میں سے آپ امام الائمہ سرج الائمہ امام ابو حنیفہ کے مقلد اور حنفی تھے۔